تو یہ مکہ ڈیفنس پیکٹ جو ہو گیا تھا کافی دن پہلے، آج اس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اس پہ عمل اور چیز بھی ہوئی ہے کہ مسلم امہ کی پیٹھ میں خنجر کون گھوم رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی نا کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ خبر تو گنجوں کے لیے خوشخبری ہے گنجوں کے لیے دنیا کے گنجوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا بھر کے گنجوں کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں، گنجوں کے لیے پاکستان میں خوشخبری پیدا ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک سینٹر بن رہا ہے۔ اس کا نام گنجا سینٹر نہیں ہے۔ یہ مکہ ڈیفنس پیکٹ جو ہو گیا تھا کافی دن پہلے، آج اس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اس پہ عمل کہ اس کا ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے اور میکینزم طے ہو گیا ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے اس میں شامل ہوں گے۔ پتہ ہے کون سے 3 بڑے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو علم ہے کہ جب اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں OIC جو بنی تھی نا، تو اس میں سے کچھ نکل نہیں سکا تھا۔ ایک خبر تو گنجوں کے لیے خوشخبری ہے گنجوں کے لیے دنیا کے گنجوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا بھر کے گنجوں کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں، گنجوں کے لیے پاکستان میں خوشخبری پیدا ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک سینٹر بن رہا ہے۔ اس کا نام گنجا سینٹر نہیں ہے۔ لیکن بھائی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ثبوت سے یہ صاحب۔ اچھا بھائی صاحب، آج 3 بڑی اہم خبریں جن پر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر کون سی ہے یہ بتائیں؟ سب سے پہلے تو یہ مکہ ڈیفنس پیکٹ جو ہو گیا تھا کافی دن پہلے، آج اس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا اور اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ صرف باتیں ہیں، خالی خولی، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ باقی 2 خبریں ہیں، مجھے زیادہ دلچسپی ان میں ہے، وہ کیا کیا ہے؟ ایک خبر تو گنجوں کے لیے خوشخبری ہے گنجوں کے لیے دنیا کے گنجوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا بھر کے گنجوں کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں، گنجوں کے لیے پاکستان میں خوشخبری پیدا ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک سینٹر بن رہا ہے۔ اس کا نام گنجا سینٹر نہیں ہے، لیکن وہ ایک سینٹر بن رہا ہے فیس لفٹ کے لیے بھی، اس کے لیے بھی پوری دنیا سے انشاءاللہ لوگ آئیں گے، یہاں چشمے بہیں گے بالوں کے اور جو ہے وہ فیضیاب ہو کے لوگ جائیں گے۔ اور بھی خدشہ ہے لیکن اس کے بعد میں بات کریں گے۔ لیکن تیسری خبر کون سی؟ اور تیسری خبر جو ہے وہ گنجوں کے حوالے سے بات ہو گئی، دوسری بات ہو گئی، تیسری خبر تو ویسے مجھے بھی نہیں یاد ہے، کوئی خبر نہیں ہے، تیسری کوئی خبر نہیں ہے۔ تیسری خبر آپ اپنے سے بنا لیں۔ لیکن عباس صاحب یہ بات بڑی اہم ہے، میں سچی بات بتاؤں کہ جب پاکستان، تیسری خبر ویسے پاکستان کا جو یوم آزادی ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان واقعی اتنا کوئی گرا پڑا ملک ہے جتنا ہمارے دانشور ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم کیوں سیلیبریٹ کریں؟ اچھا میں اور آپ تو سیلیبریٹ کریں نا پاکستان کو۔ یہ دیکھیں میری گرین، آپ نے وائٹ کپڑے اس لیے شاید میرا دل گرین ہے، لیکن میں نے گرین اور وائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے اور صرف پاکستان کی خاطر پہنی ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں دنیا کے 17 ملکوں میں گیا ہوں، مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر، میں پاکستان پہ ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مکہ ایگریمنٹ تھا نا، اس سے پہلے جو پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا، تو آپ یقین مانیں مجھے لگا کہ یار یہ ویسے گپ شپ ہے، ایک لالی پاپ ہے، لوگوں کو برگلانے کے لیے۔ آپ کو ہی نہیں لگا؟ ریئلی جو پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے اس کو بھی لگا، انہوں نے تو کہا یہ بکواس ہے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بات ہے گفتن نشستن بخاستن ہے، اور باقی لوگوں کو لگا۔ لیکن آج پتہ ہے آپ کو، ترکی کی دفاع کی منسٹری نے کہا ہے کہ اس کا ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے اور میکینزم طے ہو گیا ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے اس میں شامل ہوں گے۔ پتہ ہے کون سے 3 بڑے ہیں؟ آرمی چیف ہوں گے، فیلڈ مارشل، ڈیفینس منسٹر ہوں گے اور فارن منسٹر ہوں گے، اور صرف پاکستان کے نہیں ہوں گے، تینوں اسی طرح ہوگا۔ سب ملکوں کے آرمی چیف، سب ملکوں کے وزرائے دفاع، اور تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ شامل ہوں گے۔ یہ اکٹھے بیٹھیں گے، جوائنٹ ایکسرسائزز ہوں گی، جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن ہوگی، یعنی جہازوں کے لیے بجٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ تینوں ملک اپنے دفاعی بجٹ کو بھی اس طرح جوائنٹ کریں کہ وہ اکٹھا ہو۔ تو یہ پاکستان کے لیے اور سب امت مسلمہ کے لیے کیسی خبر ہے؟ اور دیکھیں بھائی صاحب، یہ ہمارا سارا بچپن مولویوں کی ان دعاؤں کے زیر اثر گزرا کہ یا اللہ امت واحدہ، اتحاد ہو جائے۔ لیکن مجھے اس کے اندر 2-3 باتیں بڑی اہم لگتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو علم ہے کہ جب اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں OIC جو بنی تھی نا، تو اس میں سے کچھ نکل نہیں سکا تھا، اور آپ کو علم ہے کہ وہ تمام قیادت شہید کر دی گئی تھی جتنے۔ اور آپ دیکھیں OIC ہے، دوسری طرف یہ مسلمانوں کا حال تھا کہ مسلمان ایک شیرازہ بکھرا ہوا، اور دوسری طرف تھی ہمارے مخالفین، اور ان کی دعوت شراز تھی، اور ان کی نیٹو ہے، نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ خود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے نیٹو کے کسی ملک پر کوئی جرت نہیں کرتا کہ حملہ کرے۔ اور اب یہی بات اس 3 ملک کے اتحاد پہ ہوگی کہ اگر کوئی ترکی پہ حملہ کرے گا نا، اس کا مطلب ہے پاکستان اور سعودی عرب پہ حملہ بھی ہے، اور وہ آئیں گے۔ اسے لڑنا 3 ملکوں سے ہے۔ پاکستان پہ جو حملہ کرے گا وہ سعودی عرب اور ترکی سے بھی لڑے گا، جو سعودی عرب پہ حملہ کرے گا اسے پاکستان اور ترکی کے راستے سے گزر کے جانا، وائس ورسا ہے، ایسے ہی صحیح۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ صرف یہی ایک چیز نہیں ہے، ایک تو OIC والا جو بات ہے، اچھا دوسری اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ RCD
ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کوآپریشن یہ بنی تھی، اور اس میں تھا کہ پاکستان سے ایک ریل گاڑی ایران سے ہوتی ہوئی ترکی جائے. تو پاکستان کے خوابوں کے اندر ہمیشہ سے جو امت مسلمہ یہ بات ہے، اس کے اندر تجارتی تعلقات، معاشی تعلقات، سفارتی تعلقات، مذہبی تعلقات یہ ہمیشہ سے سر فہرست ہیں. تو دوسری یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ترکی اور پاکستان ایک بار پھر اکٹھے ہو چکے ہیں. سعودی عرب، ترکی اور پاکستان پھر آپس میں اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ تینوں دیکھیں اپنی اپنی جگہ ایک طاقت ہے. وہ تینوں طاقت اس کی تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تو یہ ہے نا کہ سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پاکستان کو فوج کی دولت کے حوالے سے اور ایک بہت زبردست قسم کے دفاعی اسٹریٹجکلی ذہن کے حوالے سے نیوکلیر پاور ہے پاکستان یہ، اور افرادی قوت پاکستان کی بہت پوری زیادہ دنیا میں نام پیدا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ترکی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. چین کے بعد ترکی دنیا کے ایسے ملکوں میں ہے کہ چین میں 80 کروڑ افراد خط غربت سے نکلے ہیں، اور ترکی ان ممالک میں شامل ہوتا ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے وہ کہتے ہیں یہ مغرب کا مرد بیمار ہے، اور آج وہ دیکھیں کہ اور ثبوت دفاعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیفنس پروڈکشن بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، ان کے ڈرونز، ان کی ساری چیزیں. اچھا ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا، اب چونکہ یہ بات تو ہم کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کو ہم کیوں سیلیبریٹ کریں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، جو شعر کہا گیا تھا نا، مجھے اس بات کی وجہ سے اس ملک سے، اس سبز پرچم سے بہت پیار ہے. یہ مشرف صاحب ایک دفعہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، انہوں نے کہا تھا یہ کیا ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا تھا. وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے جو اسلام پسندوں کا ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے امت مسلمہ کا، ہم نے فلسطین کا درد لے رکھا ہے، ہم نے بوسنیا جب آزاد ہو رہا تھا پاکستان نے باقاعدہ ان کی مالی، سفارتی، ملٹری مدد کی تھی. جب عربوں کی جنگ ہوئی تھی پاکستان کے پائلٹ جا کے لڑے تھے. سارے جہاں کا درد کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا آج سے 79 سال پہلے، اور اس نے کہا تھا کہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، تو یہ اس نے ثابت بھی کیا اپنے وجود سے کہ ہر مسلمان کا درد ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، اور کوئی کرے نہ کرے ہماری فکر ہم کرتے ہیں. یہ بات امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ اس کے اندر آپ کی بھی بات دیکھ لینا کہ حرمین شریفین کا تحفظ اور تقدس دونوں ہماری فرسٹ پرائرٹی ہیں، اور پاکستان سعودی عرب کی فرسٹ ڈیفنس لائن بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بندے کے لیے قابل فخر بات ہے. یہ کوئی انہیں ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، یہ مذہبی جنون اور جذبہ اور ایک فریضہ سمجھ کے پاکستان کا ہر فوجی چاہتا ہے کہ وہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرے. وہ کیا ہے کہ وہ تبوک رجمنٹ ہے، پوری ہماری فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے جہاں سعودی عرب بہت زیادہ متحرک ہے وہاں پاکستان بھی الحمدللہ قدم سے قدم ملا کھڑا ہے. اچھا دو باتیں، ایک ہم نے RCD والی بات کی، ایک ہم نے OIC والی بات کی، اور اب جو اس کی عملی شکل اور عملی جہت جو ہمارے سامنے آئی ہے، کیونکہ دنیا ٹرمپ صاحب کے کچھ اعمال کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اب وہ جو نیریٹیوز ہیں نا انسانی حقوق کے، اظہار رائے کی آزادی کے، مائنارٹیز کے، خواتین کے، ٹرانسجنڈر، جمہوریت کے، وہ جو ساری جتنی بھی کہانیاں تھیں نا وہ لبادے اتار دیے گئے ہیں. ٹرمپ صاحب آ کر یوں نقاب اپنا اتارا اور بالکل ننگے ہو کے سامنے آ کے. تو اب وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں. بالکل تو نہیں ہوئے. ایک اور چیز پتہ چلی، اصل میں جنہوں نے ان کو ننگا دیکھنا تھا نا انہوں نے نعرے لگا دیے بادشاہ ننگا، تو انہوں نے کہہ دیا. لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ مسلم امہ کی پیٹھ میں خنجر کون گھونپ رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی نا کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جب اتحاد اور وحدت کی طرف عملی سفر کا آغاز ہوتا ہے، نعرے مارنے میں کون آگے ہوتا ہے اور عملی سفر کے آغاز میں کون آگے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بالکل کلیئر ہمارے سامنے آ چکی. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے تینوں ملکوں کی ایک اہمیت بیان ہے، اس کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں، ترکی میں دیکھ رہے ہیں، اپنے پڑوس میں نہیں دیکھ رہے کہ تکلیف کہاں پر ہوئی. آپ یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں نا، میں نے یہ ٹویٹر پہ لکھا، بڑی چلی یہ بات، میں نے کہا اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے تو یہ ذرا دیکھیں کہ 3 ملک ہیں جہاں تکلیف پہنچی ہے. وہ ذرا ملک 3 دیکھیں کون سے ہیں، ان دارالحکومتوں میں جا کے دیکھیں کہ وہ کون سے ملکوں کو تکلیف ہوئی، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا اہم ہے. پھر کیوں اس کو انڈرمائن کیا جاتا ہے. انڈیا کا جو تھا نا، پوری آج سے 10 سال پہلے تک انڈیا نے پوری دنیا میں ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا. 2 چیزیں تھیں جس کی، ایک پاکستان سفارتی حوالے سے ہر آئسولیٹ کرنا انہوں نے باقاعدہ، دوسرا کہ پاکستان کو ایک انتہا پسند دہشت گرد اسٹیٹ. لیکن اس وقت کینیڈا جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد انڈیا ہے، قطر جیسا ملک کہہ رہا ہے دہشت گرد انڈیا. آج ناروے کا فارن منسٹر پاکستان میں آیا ہوا ہے 10 سال. اچھا سبوک میرا خیال ہے اب یہ بات تو ہو گئی معاہدے کی، اب پاکستان کی بات بھی کر لیتے ہیں تاکہ گنجوں کی بات بعد میں کریں گے. گنجوں کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گنج ہے گرام آیا، اس میں یہ ہے نا کہ ایک اور بات یہ کہ ایک سیکریٹریٹ بننے جا رہا ہے.
یہ جو مکہ ایگریمنٹ کے بعد ایک سیکریٹریٹ بننے جا رہا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک دعا بھی ہے کیونکہ بہت عرصہ پہلے ایک اور بھی مکہ ایگریمنٹ ہوا تھا، بری طرح ناکام ہوا، وہ افغانستان کے حوالے سے، کہ وہاں پر قرآن سروں پہ اٹھا کے یہ سارا کیا گیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا، تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اچھا صبوح، یہ بتائیے کہ کن پاکستان کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میں بھی کر رہا ہوں، آپ مجھے اپنی 3 وجوہات بتائیں کہ جس سے پاکستان آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان پیدا ہوا، اس کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ لوگ رونا تو ہم بہت روتے ہیں یار، پاکستان میں کیا ملا، کیا حقوق ہیں، باہر جاؤ، یہاں سے نکلو۔ پاکستان نے کچھ دیا بھی ہے، پاکستان نے کچھ اچیو بھی کیا ہے، وہ آپ بتائیں نا۔ اسی طرح بتاؤں، ایک بات تو آپ وہ کریں ضرور اس کو کہ پاکستان عسکری حوالے سے، پاکستان سفارتی حوالے سے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اصل میں اس ملک کے لوگوں میں بڑا پوٹینشیل دکھا۔ آپ نے کہا آپ 16-17 ملکوں کے، میں کوئی 40 ملکوں کا وزٹ کر چکا ہوں، اور سیم آپ والی بات ہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہاں سے یہ سوچ کر گیا کہ شاید میں وہاں رہ جاؤں۔ آپ یقین مانیں میں امریکہ میں گیا، برطانیہ میں گیا، یورپ کے کئی ملکوں میں، سعودی عرب میں، ان کئی ملکوں کے یہ وزٹ ہوا۔ آپ 15 دن جو ہے نا یہ میرا میکسیمم ہوتا ہے، اور 30 دن میں ایڑیاں رگڑ کے وہ کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب ہم جیو میں اکٹھے کام کر رہے تھے تو میں 2006 میں تو مجھے کہا گیا کہ آپ دبئی جائیں۔ آپ یقین مانیں کہ دبئی 2 مہینے رہنا میرے لیے اتنا مشکل ہو چکا تھا۔ ان دونوں کی بات ہے جب صدام کو پھانسی ملی تھی، میں وہیں پر تھا، تو عید الاضحیٰ بھی وہاں پر گزاری، بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن میں اس ملک کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اچھا یہاں پر دیکھیں بڑی ڈیفالٹ لائنز ہیں، پنجابی، پشتون، مہاجر، سندھی ہیں، لیکن آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے۔ زلزلے دیکھنے، اچھا سر آپ کی حادثہ جو ہی آتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا یار یہ کون ہے، یہ قوم ایسے اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ حادثے یہ ایک جملہ، یہ حادثے نا قدر کے سانچے میں ڈھل جائیں، ویلیو بنا دینا، یہ بڑا اچھا۔ دوسری ایک اور بات، یہ وہ ملک ہے جو 50 سے 60 لاکھ طلبہ اور طالبات کو مفت تعلیم فراہم کر رہا ہے، اور پیسے کون دے رہا ہے؟ اس ملک کے غریب لوگ۔ امیر لوگ تو جا کے بارے عیاشیاں کرتے ہیں نا، غریب لوگ 10-10 روپے، 5-5 روپے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مدارس چل رہے ہیں، تبلیغی جماعت چل رہی ہے، دعوت اسلامی چل رہی ہے۔ دعوت اسلامی آپ کو پتہ شجرکاری مہم پورے سال چلاتی ہے، تو یہ عام لوگ ہیں، اس ملک کے غریب لوگ ہیں۔ اچھا ہیومن ریسورس کی بات کریں تو ہیومن ریسورس پاکستان کا پوری دنیا میں نام پیدا کرا ہے ماشاءاللہ۔ اپنا تنظیم بنی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی، بیسٹ ڈاکٹرز امریکہ کے، پاکستان کے، کینیڈا میں آپ جا کے دیکھیں، آپ UK میں جا کے دیکھیں ڈاکٹرز کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے انجینئرز ناسا میں ہیں، پاکستان کے انجینئرز دنیا بھر میں اپنا نام بنا رہے ہیں، تو یہ پوٹینشیل تو ہے نا اس کے میں۔ نیوکلیئر پاور پاکستان بنا، پاکستان نے دنیا کو دیکھیں، اب پچھلے سال مارکا حق میں کتنی زبردست فتح حاصل کی، ساری دنیا مان رہی ہے، ہم نہیں کہتے، یہ پاکستانی میڈیا نہیں کہتا، ایٹمی طاقت حق میں پوری دنیا نے ہمیں تسلیم کیا، پوٹینشیل ہمارا ساری دنیا مانتی ہے۔ اس کا ایک اور دیکھیں انگل کہ وہ شخص جو سپر پاور کا سربراہ وہ کتنا فین ہے، وہ جب کیمرے پر آتا ہے کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، اور شہباز گڈ گائے۔ اب اندازہ کریں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی پاکستان کی عزتیں ہیں، اور ایک اور بات سیلیبریٹ کرنے والی باتیں ہیں۔ پاکستان میں یہ وہ ملک ہے کہ جس میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس مفت، کس کے پیسے سے؟ 10-10 روپے، 5-5 روپے اکٹھے، یہ وہ چلتی۔ اچھا اس ملک کے اندر آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بس اتنا نہیں کھا سکتے، باقی وہ مطلب وہ اتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، تو اچھا یہ ملک اتنا زبردست ہے، اور ہاسپٹیلٹی کتنی مشہور ہے، جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ یہ دیکھ باہر سے لوگ جو آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان بس اب اس ملک میں داخل ہو جاؤ بھوکے نہیں مرو گے، لوگ خود کہتے ہیں یار تم ہمارے مہمان۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں کہ کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے، آپ یقین مانیں کہ یہ غریب ملک نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس ملک میں آپ تھوڑی سی حرکت کریں باسی صاحب تو آپ کے لیے بہت موقع ہے، بہت زیادہ موقع ہیں۔ اور اچھا یار حرکت سے یاد آیا، اب آخری موضوع کی طرف آتے ہیں، گنجوں کے حوالے سے۔ اچھا پاکستان نا ایک اچھی خوشخبری یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان دنیا بھر کے گنجوں پریشان دنیا کے گنجوں سلامتی کے ضامنوں، یہ پاکستان ایک سبوخ ہے، ایک ایسی چیز لانے جا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں پوٹینشیل تو ہے، ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، کاسمیٹک سرجری، دانتوں کے کام۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں ویسے بھی آتے تھے، لیکن اب ایک SIFC کے تعاون سے ایک زبردست قسم کا میڈیکل VIP میڈیکل سینٹر بننے جا رہا ہے، جس میں پوری دنیا سے لوگ علاج کروانے آئیں گے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ، دنیا میں ہیئر ٹرانسپلانٹ $5-6 ہزار کا ہوتا ہے، ترکی میں ہوتا ہے، تھائی لینڈ میں ہوتا ہے، پاکستان میں $1,000 میں۔
ایک ایسا سسٹم بننے جا رہا ہے جس میں پرائم منسٹر نے اپروول دے دی, ہاں 3 لاکھ اور بڑے وی آئی پی قسم کا. تو پاکستان میں میڈیکل ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے. $40 ارب کا دنیا میں اس کا بزنس ہے, اس کا 25% پاکستان آ سکتا ہے. تو اب پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک سینٹر بنے گا جو 25,000 اسکوائر فٹ پہ ہوگا. اس میں وی آئی پی فیسلٹیز ہوں گی, 5 اسٹار پیکیجز آفر کیے جائیں گے. گورے یہاں آئیں گے اپنے بالوں کو ٹھیک کروانے کے لیے, فیس لفٹ, کاسمیٹک کے جتنے بھی پروسیجر ہے اس کے لیے یہاں آئیں گے, اور پاکستان کو بے تحاشا پیسہ ملے گا. وہ لوگ سائٹ سینگ کے لیے جائیں گے, اسلام آباد میں شکر پڑیاں دیکھنے جا رہے ہیں, ٹورزم, پکوڑے بکیں گے, پاکستان پیس ہونا چاہیے اور پیسے آئیں گے. خوبصورت منظر ہوگا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. ایک دن بھائی صاحب کیمرہ لے کے کھڑے ہوں گے, بیک گراؤنڈ میں گنجے ہی گنجے ہوں گے, اور جب دوبارہ ہی کیمرہ لے کر کھڑے ہوں گے وہ سارے گنجے سر بال ان کے ہوں گے. یار گنجوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا, ایسی بات نہیں. تو میرا خیال ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.